میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا چلا۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لاتور میں برسر کار تھے تو حضرت کے کوششوں کا محور لاتور کی بڑی مسجد گنج کی مسجد میں تھا۔ حضرت وہاں مکتب کے قیام کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے، اور پھر رات میں ذکر جہری کا جو معمول تھا حضرت کا، اس میں قرب و جوار کے دیندار مذہب پسند لوگ حضرت کے ساتھ جمع ہوتے تھے، جس میں سے دو مولانا عبدالحکیم صاحب خاور D.Ed کے ٹیچر اور مولانا سید طالب علی صاحب، ان دونوں کو لے کر حضرت دیوبند پہنچے۔ حضرت شیخ مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے جیسے آپ بیت اور خلیفہ تھے، حضرت نے ان دونوں کو بھی مرید کیا، اور کچھ وقفے کے بعد ان دونوں حضرات کو بھی خلافت ملی۔ مولانا سید طالب علی صاحب حضرت کے دست راست بن کر آپ کے بہت سے کاموں میں استعمال ہوتے رہے۔ حضرت کو بیک وقت جمعیت کی بھی فکر تھی، اور بیت و ارادت میں بھی حضرت اپنا وقت خوب لگاتے تھے، اور مدرسے کی تعلیم و تعلم، سرمایہ کی فراہمی، یہ ساری فکریں گویا بیک وقت حضرت 3-4 آدمیوں کا کام کیا کرتے تھے۔ تعلیم و تعلم کی دلچسپی، جس انہماک کو میں نے حضرت کے اندر محسوس کیا، دیکھا، وہ کبھی کمزور پست ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، بلکہ آپ کے پیرانہ سالی تک بھی آپ کی وہی کیفیت رہی۔ 8-8 اور 10-10 گھنٹے پڑھانا مسلسل۔ جب کبھی حضرت کو سفر پہ جانا ہوتا تو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری جماعتوں کو بلا کر جب تک توانائی ہے حضرت پڑھاتے رہتے تھے، چاہے 10-10 گھنٹے بیت جائیں، اور اپنے ساتھ معاونین اساتذہ کو مستعد رکھتے تھے۔ دوران درس کبھی حضرت نے دیکھا کہ ہم سے کوئی تساہل ہو رہا ہے تو وہ دوران درس آ کر کے ٹوک دیا کرتے تھے۔ حضرت کا فرمان تھا، سبق کے شروع کرنے سے پہلے نشست کا اہتمام ہونا چاہیے کہ طلبہ اس انداز سے بیٹھیں کہ استاد کی طرف رخ ہو۔ نشست کے بعد پھر غیر متعلقہ چیزوں سے ہٹ کر انہماک کی باری آتی ہے کہ طلبہ پوری طرح مدرس کے درس ہی کی طرف متوجہ ہوں، کوئی چیز ان میں خلل پیدا کرنے والی نہ ہو۔ اس کے بعد پڑھانے کا مرتبہ آتا ہے تو حضرت کبھی اگر یہ دیکھتے کہ کسی مدرس کے پاس بھی غیر متعلقہ کوئی کتاب رکھی ہے تو حضرت برہم ہو جایا کرتے تھے، اور حضرت خود کو بھی جب وہ پڑھاتے تھے تو حضرت کو پتہ رہتا تھا کہ اس طالب علم کو کیا سبق یاد ہے اور کیا یاد نہیں ہے۔ جب پڑھاتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ سوائے تدریس کے حضرت کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور جب وصولی پہ نکلتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے صرف سرمایہ فراہمی ہی حضرت کا واحد مشغلہ ہے۔ اور جب بیت و ارادت میں لگتے تو رات کے 12 بجے تک ذکر جہری میں مشغول رہتے تھے۔ ہر دم محنت، مسلسل محنت ہی حضرت کا وتیرہ رہی ہے۔ جب حضرت دارالعلوم ناندیڑ میں شفٹ ہوئے تو وہاں 4-5 سال گزرنے کے بعد 1965 کی جنگ میں حضرت کو حکومت نے، ہند و پاک کے جنگ کے موقع پر حضرت کو حکومت نے گرفتار کیا، اور ذمہ داران ادارہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مدرسے کو چھٹی دے دی جائے۔ دارالعلوم ناندیڑ کے ذمہ داروں نے حضرت کو جیل ہی میں مراسلہ بھیجا کہ ہم آپ کو ملازمت سے علیحدہ کرتے ہیں، اور طلبہ کی چھٹی کر دی۔ حضرت جب جیل سے کچھ مہینوں بعد واپس ہوئے تو آپ نے پھر طلبہ کو دوبارہ لاتور میں مصباح العلوم میں جمع کیا، اور وہاں بڑی قسم پرسی میں حضرت نے سرمایہ فراہمی پر بھی اپنی توانائی لگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم کو بھی کمزور ہونے نہیں دیا۔ لاتور میں پہلے سے ایک حضرت کے فرستادہ صوفی عبدالغفور صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں اس وقت فارغ ہوئے تھے جب مولانا اعزاز علی صاحب، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور دیگر کابرین بقید حیات تھے، صوفی عبدالغفور صاحب کے تعلیمی انہماک کا یہ حال تھا کہ ان کو کئی بار مسلسل 100% حاضری کا انعام بھی ملا تھا، اور بھی کئی انعامات ملے تھے۔ وہ پہلے سے مصباح العلوم میں موجود تھے۔ حضرت نے پھر وہاں دوبارہ
تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ صوفی عبدالغفور صاحب، مولانا اور میں اور حضرت کے بڑے صاحبزادے مولوی اظہار الحق صاحب فارغ ہو کر واپس آ چکے تھے، یعنی 60 سے 65 تک دارالعلوم ناندیڑ میں قیام رہا۔ 65 سے 70 تک مدرسہ مصباح العلوم لاتور میں حضرت مشغول رہے اور طلباء کی اچھی خاصی تعداد وہاں حافظ بھی بنی اور دارالعلوم دیوبند پہنچی۔ اس کے بعد مولانا عبدالغفور صاحب کا خیال یہ ہوا کہ اپنے مستقر ادگیر کو مدرسہ بنا لیا جائے، اور اس در بدر کی ٹھوکروں سے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک جگہ ٹک کر کام کریں۔ تو حضرت نے اس 60 65 70 کے بعد ادگیر میں اپنے گھر میں جو بہت وسیع و عریض خطے پر واقع ہے مدرسے کا قیام فرمایا اور اس مکان کو قاسم العلوم کے لیے وقف کر دیا۔ 75 60 سے 65 65 سے 70 تو حضرت نے اپنے وسیع تر مکان کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ مولانا عاصم قریشی صاحب ناندیڑ سے سیدھے ادگیر آ کے مکتب چلا رہے تھے۔ مولانا نے اسی کو مدرسے کی شکل دے دی، اور جو طلباء یہاں آنا چاہتے تھے، چاہے وہ لاتور کے ہوں، ناندیڑ کے ہوں یا کہیں اور کے، حضرت نے سلسلے تعلیم کو جاری رکھا اور مسلسل یہاں جہد مسلسل کے ساتھ منہمک رہے۔ سرمایہ فراہمی جتنا آپ ماضی کی طرف جائیں گے اتنی ہی زیادہ اندازہ ہوگا کہ کٹھنائیاں بہت زیادہ تھیں۔ 1 روپیہ اور 8 آنے سے چندہ شروع ہوا کرتا تھا، اور حضرت ہر جگہ سفر کر کر کے سرمایہ لاتے تھے۔ سرمایہ فراہمی میں آپ ہی کا سب میں بڑا حصہ تھا، اور ادھر تعلیم و تعلم میں بھی آپ ہمیشہ مستعد رہے۔ جب تک حضرت تعلیم و تعلم سے وابستہ رہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے کبھی آرام کا سوچا ہو۔ مدرسے کے ہر کام کو اپنا کام سمجھتے تھے۔ حضرت جسمانی محنت میں بھی کبھی پیچھے نہیں رہے۔ میرے مکان میں جن کی بود و باش لاتور میں ہوئی ہے، اور گنج کی مسجد ہی کے احاطے میں ان کا مکان تھا، اپنے بچپن کا قصہ سناتی ہیں کہ ظہر کے بعد ایک مرتبہ حضرت آئے کہ حوض کے کٹے پہ بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیت الخلاء جا رہے ہیں اور پھر فوراً واپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں فوراً واپس آ رہے ہیں۔ تو مولانا نے جا کر دیکھا، معلوم ہوا کہ سنڈاس گندا ہو گیا ہے اور ڈھیلے وغیرہ گندے ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے پھر لنگی باندھی اور سنڈاس کو پوری طرح صاف کیا، ان کے ڈھیلے نکالے، بکیٹ سے غلاظت صاف کی اور پانی سے پوری غلاظت بہا دی، اور پھر لائن میں لگے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ اب جائیے آپ۔ اور حضرت پھر اپنے کپڑے بدل کے چل پڑے۔ یہ معمول حضرت کا زندگی بھر رہا، سادگی ایسی کہ عام آدمی بھی جس کام کے کرنے میں تردد کر سکتا تھا اس میں حضرت نے کبھی تردد نہیں کیا۔ قاسم العلوم کے قدیم عمارت میں جب ایک مرتبہ سنڈاس غلاظت سے بھر چکا تھا، مہتر کو بلایا گیا۔ مہتر نے جتنے پیسے مانگے مولانا اتنے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، سرمایے کی کمی تھی۔ تو حضرت نے پھر کپڑے بدلے، لنگی پہنی اور خود سنڈاس کے ٹینک میں کود گئے۔ ان کا دیکھ کر حضرت ان کے 2 نمبر کے صاحبزادے انوار الحق صاحب اور ان کے ساتھ دیگر طلباء بھی اس سنڈاس میں کودے اور بکیٹوں سے بھر بھر کے غلاظت کو نالی میں بہایا، اور جب تک وہ ٹینک خالی نہیں ہوا باہر نہیں آئے۔ حضرت کا مجاہدہ حضرت کے بچوں میں بھی کافی حد تک سمایا ہوا ہے۔ حضرت کے صاحبزادگان بھی جسمانی محنت میں کبھی بھی تردد یہ ہم کیسے کریں ایسا نہیں سوچتے، بلکہ ہمیشہ حضرت ہی کی طرح مدرسے کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں، اور یوماً فیوماً اسی وجہ سے مدرسہ روب ترقی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وہ جیسے بعضوں نے کہا ہے کہ خرے موسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد۔ میں تقریباً 1960 سے اور حضرت کی حیات تک حضرت کے ساتھ رہا، مگر میرے سامنے بہت سے لوگ حضرت سے بیعت ہوئے، خلافت بھی ملی، بہت سے لوگ تعلیم حاصل کی اور 4 چاند لگائے انہوں نے اپنی شہرت کو،
مگر یہ ناچیز جہاں تھا وہیں رہا، اور آج تک بھی یہ حال ہے کہ نہ بیعت و سلوک میں مجھے کوئی شغف ہے اور نہ تعلیم و تعلم میں میں کوئی نام پیدا کر سکا۔ اگر میرے لیے کوئی ذریعہ نجات بن سکتا تو یہی کہ حضرت کے ادارے میں اپنی بساط بھر محنت کر رہا ہوں، اور شاید حضرت کے زیر سایہ رہنے ہی کے طفیل میں اللہ تعالیٰ میری بخشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔